بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کی کیا ہی برکتیں ہیں۔ اس مہینے کا ہر پل رحمت سے بھرا ہوا ہے اور ہر گھڑی اپنے ساتھ ڈھیروں برکتیں لے کر آتی ہے، لیکن اس پاک مہینے میں شب قدر کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان پاک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔ یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ میرے دوستو، پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی۔ چنانچہ پارہ اول سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ میرے دوستو، طواف و نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمۃ الحنان فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے، اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے، اور متولی صالح پرہیزگار انسان ہو۔ مزید آگے فرماتے ہیں، طواف و نماز و اعتکاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ دوستو، یوں تو اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، مگر عشاق کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے۔ یہ تصور ہی ذوق افزا ہے کہ ہم پیارے سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سنت ادا کر رہے ہیں۔ عاشقوں کی تو دھن یہی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، بس اسی لیے ہمیں بھی کرنا ہے۔ مگر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے کوئی شرعی ممانعت نہ ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متبع سنت تھے، اور ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کا جذبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی کو گھمایا، پوچھنے پر ارشاد فرمایا، مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں، صرف اتنا یاد ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر ایسا کرتے دیکھا تھا، لہٰذا میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ میرے دوستو، فتاوی عالمگیری میں ہے، اعتکاف کی خوبیاں بالکل صاف ہیں، کیونکہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی خوشی پانے کے لیے پوری طرح اس کی عبادت میں مگن ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کے ان سارے کاموں سے الگ ہو جاتا ہے جو اللہ کے قریب جانے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کا ہر پل حقیقت میں یا پھر شرعی طور پر نماز میں گزرتا ہے، کیونکہ نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کی طرح ثواب رکھتا ہے، اور اعتکاف کا مقصود اصلی جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا ہے، اور معتکف ان فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ انہیں حکم ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جو شب و روز اللہ تعالیٰ کی تسبیح پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس سے اکتاتے نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشخبری کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔
ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مدینہ کے سلطان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں جس جگہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے لیے سریر یعنی تخت بچھاتے تھے، وہاں بطور یادگار ایک مبارک کھمبا جسے استوانۃ السریر کہا جاتا ہے آج بھی موجود ہے۔ خوش قسمت عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی زیارت کرتے ہیں اور برکت حاصل کرنے کے لیے یہاں نفلی نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے کا، پھر سر اقدس باہر نکالا اور فرمایا، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر تلاش کرنے کے لیے کیا، پھر اسی مقصد کے تحت دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کیا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے، اس لیے کہ مجھے پہلے شب قدر دکھا دی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی، اور اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ شب قدر کی صبح کو گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا اب تم شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شب بارش ہوئی اور مسجد شریف کی چھت مبارک ٹپکنے لگی، چنانچہ 21 رمضان المبارک کی صبح کو میری آنکھوں نے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر گیلی مٹی کا نشان عالی شان تھا۔ دوستو، ہمیں زندگی میں ایک بار تو اس ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے پورے ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف کر ہی لینا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے، اور راجح یعنی غالب یہی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بار شب قدر 21ویں شب تھی، مگر یہ فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں تو کبھی 29ویں رات۔ مسلمانوں کو شب قدر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف کی ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ معتکف 10 دن مسجد ہی میں گزارتا ہے اور ان 10 دنوں میں کوئی سی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، اور یوں وہ شب قدر مسجد میں گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک اور نکتہ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاک پر سجدہ ادا فرمایا، جبھی تو خاک کے خوش نصیب ذرات سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانی پیشانی سے چمٹ گئے تھے۔ فقہاء کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں، زمین پر بلا حائل یعنی مصلی کپڑا وغیرہ نہ ہو، یوں سجدہ کرنا افضل ہے،
حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ الرحمۃ اللہ الولی نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے، یعنی سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمۃ اللہ الحنان حدیث نمبر 2 کے تحت میرات جلد 3 صفحہ 217 پر فرماتے ہیں، یعنی اعتکاف کا فوری فائدہ تو یہ ہے کہ یہ معتکف کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ عقف کے معنی ہے روکنا، باز رکھنا، کیونکہ اکثر گناہ جیسے غیبت، جھوٹ اور چغلی وغیرہ لوگوں کے میل جول کی وجہ سے ہوتے ہیں، مگر اعتکاف کرنے والا اکیلا رہتا ہے اور جو اس سے ملنے آتا ہے وہ بھی مسجد اور اعتکاف کا احترام کرتا ہے، اسی وجہ سے نہ کوئی بری بات کرتا ہے اور نہ کراتا ہے۔ یعنی معتکف اعتکاف کی وجہ سے جن نیکیوں سے محروم ہو گیا، جیسے زیارت قبور، مسلمان سے ملاقات، بیمار کی مجاز پرسی، نماز جنازہ میں حاضری، اسے ان سب نیکیوں کا ثواب اسی طرح ملتا ہے جیسے یہ کام کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ غازی حاجی طالب علم دین کا بھی یہی حال ہے۔ دوستو، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل ہونا اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں۔ نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے ایک جگہ جمع رہنا، مطلب یہ کہ معتکف اللہ رب العزت کی بارگاہ عظمت میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی فرماتے ہیں، معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ تعالیٰ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ، جب تک تو میری مغفرت نہیں فرما دے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ دوستو، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت، نمبر 3 اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب، اعتکاف کی نذر یعنی منت مانی، یعنی زبان سے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے میں فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ منت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا شرط ہے، صرف دل ہی دل میں منت کی نیت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی اور ایسی منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے اور عورت مسجد بیت میں، اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ عورت گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری الذمہ۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اگر 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی۔ اعتکاف کی نیت اس طرح کیجیے، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ دل میں نیت ہونا شرط ہے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ اعتکاف نفل، نذر اور سنت مؤکدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب و سنت غیر مؤکدہ ہے۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ 1021۔ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی قید۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، جب مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک مسجد ہی میں رہے گا اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اگر دل ہی میں
آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی یہی الفاظ کہہ لینا بہتر ہے۔ مادری زبان میں بھی نیت ہو سکتی ہے، مگر عربی میں زیادہ بہتر، جبکہ معنی ذہن میں موجود ہوں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 317 پر ہے، نویت سنت الاعتکاف۔ ترجمہ: میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ مسجد نبوی شریف کے پرانے اور مشہور دروازے باب الرحمہ سے اندر جائیں تو سامنے ایک مبارک کھمبا نظر آتا ہے۔ اس پر یاد دلانے کے لیے پرانے زمانے سے صاف طور پر نویت سنت الاعتکاف لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانے پینے، سحر و افطار کرنے، آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے اور سونے کی شرعاً اجازت نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت تھی تو ضمناً ان سب کاموں کی اجازت ہو جائے گی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ اعتکاف کی نیت صرف کھانے پینے اور سونے وغیرہ کے لیے نہ کی جائے، ثواب کے لیے کی جائے۔ رد المحتار شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا یا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ اعتکاف کس مسجد میں کریں؟ مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو۔ خصوصاً اس زمانے میں کہ بہت تیری مسجدیں ایسی ہیں جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن۔ سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف ہے، پھر مسجد النبوی شریف میں، پھر مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں، پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ معتکف اور احترام مسجد۔ پیارے معتکف اسلامی دوستو، آپ کو 10 روز مسجد ہی میں گزارنے ہیں، اس لیے چند باتیں احترام مسجد سے متعلق سیکھ لیجئے۔ دوران اعتکاف مسجد کے اندر ضرورتاً دنیاوی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس طرح کی کسی نمازی یا عبادت کرنے والے یا سونے والے کو تشویش نہ ہو۔ یاد رکھیے، مسجد میں بلا ضرورت دنیاوی بات چیت کی معتکف کو بھی اجازت نہیں، اللہ ان پر کرم نہ کرے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ الرحمۃ اللہ القوی سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، لوگوں میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اللہ ان پر کرم نہ کرے گا، ورنہ رب کو کسی بندے کی ضرورت نہیں، وہ ضرورتوں سے پاک ہے۔